کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ جو دین اسلام کے بالکل الٹ چلتے ہیں، اور الٹ چل کر بھی جن ہستیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے، جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں دی ہیں، جن کو فضائل و مناقب سے سرفراز کیا گیا ہے، ان کے خلاف برزبانی کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ اتنی نیچ حرکت کہ ان کے یوم وفات کو بطور خوشی مناتے ہیں اور اس میں شیرینیاں بانٹتے ہیں۔ ویسے تو ہم کسی کی تاریخ پیدائش و وفات اس طرح بیان نہیں کرتے کہ ہر سال اس موقع پہ اس کو ذکر کیا جائے، اس کا التزام، بلکہ اس کو تو ہم بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہر سال یہ تو برسی منانے والا کوئی سلسلہ ہے، یا ہر سال برتھ ڈے منانے والا کوئی سلسلہ ہے، وہ تو درست نہیں ہے اسلام۔ لیکن ایک بزرگ ہستی، اسلام کی ایک بہت بڑی محسن ہستی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معتمد ہستی، وہ فوت ہوتی ہے، اور 22 رجب وفات کا دن تاریخ میں آتا ہے، اور اس دن کو باقاعدہ خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو اب ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کی وفات ہوئی ہے 22 رجب کو تو ہم ان کی وفات پہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ ان کے خلاف زہر اگلا گیا، ان کی توہین کی گئی، ان کے یوم وفات کو خوشی کا دن بنا کر اس پہ شیرینیاں بانٹی گئیں، کونڈے، رجب کے کونڈے، اور باقاعدہ طور پر صحافی ہونے کے دعوے دار بدنما لوگ، بدبخت لوگ، جانوروں سے بھی بدتر لوگ باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پہ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم ان کی وفات پہ خوشیاں مناتے ہیں اور یہ ہمارے لیے خوشی کا دن۔ تو اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس مقدس اور معتبر ہستی کا تذکرہ تھوڑا سا ہو جائے، لوگوں کو اندازہ ہو کہ اسلام کے دشمن آج بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑیں کیسے کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہے اسلام پر عمل پیرا نہ ہونا، دوسرا ہے اسلام کا نام بھی لینا اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا، اسلام کے عقائد کو برباد کرنا اور اسلام کے دیے ہوئے سبق کو مٹانے کی کوشش کرنا، مسخ کرنا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، ارتداد اس کو کہتے ہیں۔ ارتداد یہی ہے نا، ایک بندہ اسلام کا نام لے اور اس کے بعد اسلام کے خلاف کام کرے۔ تو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اسلام کے ایک بہت بڑے سپہ سالار ہیں، بہت بڑے مجاہد ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی مجاہدین کی فضیلت میں۔ اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، تو کئی قسمیں ہیں۔ کچھ مجاہد ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، آگے بڑھ کر اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے بھی اپنا خون بہانے والے اسلام کی خاطر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو فضیلت دی ہے، ایسے لوگ جو بیٹھ کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد کو نہیں گئے ہیں۔ جہاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یاد رہنا چاہیے۔ ایک ہے جہاد فرض عین ہو جائے، خلیفہ المسلمین جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک ہی ہوتا ہے، اور افسوس آج کوئی نہیں ہے، اور ایک عرصہ ہو گیا ہے مسلمانوں کے زوال کی داستان لکھی جا رہی ہے، تقسیم ہو گئے مسلمان، تقسیم در تقسیم ہو گئے۔ تو خلیفۃ المسلمین اب تو کوئی نہیں ہے نا۔ جب تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر سیدنا حسن، پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ اسلام کے خلیفہ تھے۔ پوری دنیا میں اسلام جن کے ماتحت تھا اور اسلام کی ترقی کے لیے جنہوں نے کاوشیں کی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر چلتا چلتا آہستہ آہستہ جیسے جیسے دور زوال آیا، خلافت گئی، حکومت گئی، اقتدار گیا، روب و دبدبہ، جاہ و جلال گیا، پھر اب وہ دور ہے کہ ذلت اور پستی ہے، زوال ہی زوال ہے، اور پشیمانی ہی پشیمانی ہے، شرمندگی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ وہ دور ہے اسلام کا سنہری دور، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اسلام 12 خلفاء تک غالب رہے گا، 12 خلفاء تک اسلام غالب رہے گا۔ یعنی اسلام کے غلبے کی پیشگوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے ساتھ دی، تو 12 خلفاء تک اسلام غالب رہے۔ تو خلیفۃ المسلمین ہو اور وہ جنگ کا اعلان کرے کہ ہر ایک نے نکلنا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے جنگ، نفیر عام ہے، ہر ایک نکلے گا جس کے پاس استطاعت ہے، معذور نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، بوڑھا نہیں ہے، عورت نہیں ہے، مرد ہے، بالغ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو کسی معذوری سے دوچار نہیں کیا تو وہ نکلے گا خلیفۃ المسلمین کے حکم پہ، فرض عین ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے، ایسا نہیں ہے، فرض عین نہیں ہوا، خلیفۃ المسلمین نے سارے مسلمانوں مردوں کو حکم نہیں دیا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کو کسی خاص مہم پہ بھیجا ہے کہ آپ جاؤ فلاں علاقے میں، فلاں ایسے لوگ ہیں، فلاں شرپسند ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو خلیفۃ المسلمین نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے، سب کو حکم عام نہیں دیا، اب جہاد فرض عین نہیں۔
جب فرض عین ہوگا پھر فضیلت کی بات کیا ہے، پھر تو سب پر نکلنا فرض ہو جائے گا۔ جو نہیں نکلے گا مجرم کہلائے گا، وہ اللہ کا نافرمان ہوگا اور دنیا آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے توبہ نہ کرے تو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ فرض عین نہیں ہے، اپنی خوشی سے اپنا نام لکھواتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھیجیں۔ تو ایسے جو مجاہدین ہیں ان کو فضیلت دی گئی ہے ایسے لوگوں پر جو جہاد میں نہیں جا رہے، وہ گناہ گار نہیں ہیں۔ ویسے ہی ٹھیک ہے، جہاد کا حکم ہے، اعلان ہوا ہے، کس کس نے نام لکھوانا ہے، خوشی سے کون جانا چاہتا ہے، کچھ چلے گئے کچھ نہیں گئے، وہ گناہ گار نہیں ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے مقابلے میں ان کا درجہ کم ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے چلے گئے ہیں، جنہوں نے جہاد کا فریضہ سر انجام دیا ہے فرض عین نہ ہوتے ہوئے بھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے صحابہ جو جہاد میں جا رہے ہیں، مجاہدین ہیں، ان کا درجہ اللہ نے بلند کر دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کو اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ دیا۔ صحابہ تو سارے ہی جنتی ہیں، لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ اجر عظیم، بہت بڑا اجر ان لوگوں کو زائد ملے گا جو اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں صحابہ میں سے۔ تو انہی مجاہدین میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ایک منفرد حیثیت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ صرف مجاہدین ہی بلکہ سپہ سالار ہیں، بہت بڑے سپہ سالار اسلام کے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے ان کی جو خدمات ہیں سنہرے حروف میں لکھی گئی ہیں تاریخ میں۔ تاریخ اسلام ان کی خدمات کے بغیر نامکمل ہے، اور غیر مسلم بھی، مستشرقین بھی اس بات کے معترف ہیں، اسلام کی حقانیت کو مانتے نہیں ہیں، وہ اقرار نہیں کرتے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کا دشمن اقرار کرے۔ تو غیر مسلم، غیر جانبدار جو مورخین تھے انہوں نے کہا ہے کہ عمر ثانی ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، کہ عمر فاروق ایک دفعہ دوبارہ اللہ نے دیے تھے امت کو، اور وہ تھے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے ان کو بلایا نہیں جا سکتا، ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آج دنیا میں جہاں جہاں موجود ہے مرہون منت ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا، ان کی تلوار کا، ان کے گھوڑوں کا، ان کے جہاد کا، ان کی شجاعت کا، ان کی بہادری کا۔ اسلام دشمن آج بھی تلملا رہے ہیں، وہ عمر ابن خطاب سے بھی روتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی سڑتے اور جلتے ہیں، وہ عثمان ذو النورین سے بھی جلتے ہیں، وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے بھی جلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی بنیادوں میں ان لوگوں کا خون شامل ہے، انہوں نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی اور اسلام کو ایک تناور درخت بنا دیا۔